جی السلام علیکم، نمشکار۔ آج ہم بروکلن نیو یارک میں موجود ہیں کامن گراؤنڈ کمیونٹی سروس کے مقامی دفتر میں، اور ہمارے ساتھ بین المذاہب امن کمیٹی کے جو چیف کوآرڈینیٹر بابا مشتاق کمبو، محمدی مولائے صاحب اور وائس پریزیڈنٹ جیمس سپریم صاحب، اور البنی سے بالخصوص تشریف فرما قمر جاوید صاحب، سینئر نائب صدر منارٹی ونگ پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ، اور ہمارے ساتھ ابھی آج ہی ہماری کمیونٹی کے ایک نیا اضافہ ہوا ہماری کمیونٹی میں، اور کراچی سے جنید طاہر صاحب جو ہے وہ بحیثیت یہاں پر جو ہے امیگرینٹ جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہماری آج کی یہ تقریب کا حصہ بھی بنے۔ ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں، اور کمیونٹی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے گائے بگائے اپنا کردار بھی ادا کریں گے اور رابطہ کاری کا بھی سلسلہ شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ماجد بھائی اور دیگر جو موجود ہیں، ہم ان سب کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دراصل آج بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ میں موسم جب بہار کا آغاز ہوتا ہے، خاص طور پہ نیو یارک ریاست میں، جہاں پر تمام تر مذاہب کے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہاں موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ نیو یارک دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں پر 800 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائے جا سکتے ہیں کہ یہاں پر بین المذاہب اور تنوع کی کیا مثال پائی جاتی ہوگی۔ اسی وجہ سے یہاں کی جو امریکی جو حکومت ہے اور مقامی حکومت ہے، انہوں نے اس بات کو یعنی کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ماہ رمضان گزرا، پھر عید آئی، ہولی بھی ہے، اور اب ایسٹر بھی آنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاس اوور بھی ہے، بیساکھی سکھوں کا تہوار بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ تمام تر مذاہب جو ہے مل کر اپنے تہوار کو جو ہے وہ بلا کسی تفریق، بغیر کسی یعنی کہ رنگ نسل اور کسی یعنی کہ اختلافات کے سیلیبریٹ کرتے اور مل جل کے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نیو یارک ریاست اور امریکہ کی گورنمنٹ نے اس مہینے کو جو ہے ڈائیورسٹی یو ایس نیشنل ڈائیورسٹی منتھ جو ہے وہ قرار دیا ہوا ہے۔ تو اسی موضوع پہ آج ہم بیٹھے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ہمارے ساتھ پاکستانی امریکی کمیونٹی جو ہے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور سیلیبریٹ کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمان، کرسچن اور ہندو جو ہے یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اور یہ ایک پیغام دے رہے ہیں، اور جو پاکستان میں مسائل جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پیار بھرا پیغام جو ہے وہ دیں گے، جس کو ساتھ میں کوشش کروں گا کہ بابا مشتاق کمبو، قمر صاحب اور جیمس صاحب آگے سے کنٹینیو کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب زاہد شہباز صاحب پاک وطن کا بہت مشکور ہوں کہ پاکستان کے اندر یا امریکہ کے اندر جب بھی کوئی ایسی بات آئی، وہ سانحہ کی صورت میں ہو یا غم اور خوشی کی صورت میں ہو، تو ہمارے زاہد شہباز صاحب پاک وطن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ تو معاملہ یہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ جیسے ہمارے بیٹے وجیش پرتاپ صاحب نے بتایا ہے کہ امریکہ بالخصوص نیو یارک کے اندر یہ جو منتھ اپریل ہے، یہ ڈائیورسٹی منتھ ہوتا ہے ہمارا۔ نیو یارک کی مثال پوری دنیا پر ایسے ہی ہے جیسے تمام تر مذاہب کا ایک گھر۔ نیو یارک کو تمام تر ریلیجنز جو دنیا پہ موجود ہیں، اس کو نیو یارک کو اس کا گھر کہا جاتا ہے۔ یہ تو ریئلٹی آف یو ایس اے ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی میرے برادر جناب زاہد شہباز صاحب جو تھے، انہوں نے کچھ باتیں کی، بتائیں مجھے، اور جس کے اوپر یہ آج ہم جناب جیمس سپرین صاحب جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں، ہمارے البنی سے آئے ہوئے مہمان جناب قمر جاوید صاحب جو کہ منیارٹی کے ایک با کردار اور بامقام انسان ہیں، اسی طرح ہندو جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے جو ہمارے ترجمان یا کمیونٹی لیڈر جناب وجیش پرتاپ صاحب جو کہ ایک عرصے سے بین الاضلاع کا کام امریکہ میں ہمارے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج نئے آنے والے مہمان جناب طاہر جنید صاحب، اور اسی طرح ہمارے سی ای او کامن گراؤنڈ جناب ماجد حسن صاحب اور راجہ عبدالغفور صاحب،
اور طاہر بیگ اور عبدالحمید مغل صاحب اور محمد محتشم کمبوز صاحب بھی اس وقت اس میٹنگ کے اندر، اس اجلاس کے اندر موجود ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے معاملات کے اندر پاکستان کو اس لیے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اس کے اندر ہونے والی اچھی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، بری باتیں وہ بری لگتی ہیں۔ یہ چند روز قبل ایک واقعہ رونما ہوا ہے اور وہ بڑا ہی دردناک اور افسوس والا ہے۔ جیسے میں نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تجھے میں نے بہت خوبصورت طرزوں پہ پیدا کیا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر یہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک تفرقے میں نہ مت پڑو اور جھگڑے نہ کرو، فساد نہ کرو، اور دوسرا یہ فرما دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ جو قتل ہوا ہے یا اس کے ساتھ جو 2 کرسچن دوست ہیں ان کا مرڈر ہوا ہے، یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اتنا ابھی میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو بچہ قتل ہوا ہے ندیم ناتھ پشاور سے، اس کا بھائی جو ہے وہ انٹرویو دے رہا تھا کسی اینکر کو اور وہ ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان جو ہے نا وہ صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، وہ تمام تر مذاہب جو پاکستان کے اندر بستے ہیں وہ سب کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ تو مذاہب ہے، ایک مذہب اور بھی ہے جس کے اوپر ہم سب کام کر رہے ہیں، وہ ہے انسانیت کا مذہب۔ تمام مذہبوں سے بلند مذہب، اللہ نے ہمیں انسانوں کی خدمت، احترام اور ان کا تحفظ اور ان سے محبت کرنے کا جو سیگا ہمیں دیا ہے، یہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو ایسے واقعات میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا کسی ملک کے اندر بھی کب تک ہوتے رہیں گے؟ کیا ہم باہر اوورسیز پاکستانی جیسے یہ صاحب بیٹھے ہیں، ماجد صاحب بیٹھے ہیں، یا ہمارے بھائی جناب قمر جوید صاحب بیٹھے ہیں، کیا ہم اپنے ملک سے آنے والی ہوا اگر گرم ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اگر ٹھنڈی ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں؟ تو میں ہاتھ جوڑ کر خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یار یہ جو قتل ہو رہے ہیں خدا کے واسطے ان کا انصاف بھی کرو۔ جو وہاں پر موجودہ حکومت ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ایسے قاتلوں کو دے تاکہ آئندہ آنے والے افراد میں ایسی جرت ہی نہ پیدا ہو کہ وہ کسی پر نہ حق گولی چلائے یا کسی کو نہ حق قتل کرے یا کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے۔ تو یہ آج ہم سب کی جانب سے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے، تمام تر گورنمنٹ حتیٰ کہ امریکہ کے لیے بھی ہمارا میسج ہے کہ خدا را جہاں جہاں ایسے ناسور بیٹھے ہوئے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے، اور وہ لوگ جو شریف ہیں جیسے یہ ندیم ناتھ، میں نے ابھی سنا ہے اتنا شریف آدمی ہے کہ وہ کسی سے بات بھی اونچی آواز میں نہیں کرتا تھا، اس کے باوجود وہ مارا گیا، کیوں؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ تو میں پھر پاکستانی گورنمنٹ سے التجا کروں گا کہ خدا را اس پر توجہ کریں، ایسے واقعات سے، ایسے سانحات سے محفوظ رہیں۔ پاکستان تو ہمارا ملک ہے لیکن دیگر ممالک کے اندر بھی پاکستان کی بدنامی ایسے ہو رہی ہے، تو پلیز ان معاملات کو روکا جائے۔ وما علینا۔ میں جیمز سپرین، وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے اور جنرل سیکرٹری پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن آف یو ایس اے آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسا کہ آج کے جو اکٹھ کامن گراؤنڈ کمیونٹی سروسز پہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو ڈائیورسٹی منتھ جو یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ اناؤنس کیا گیا اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے ان لوگوں کے لیے اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں جن کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ بابا مشتاق کمبوز صاحب نے کہا کہ ندیم ناتھ یا 2 ہمارے مسیحی بھائی جو اسلام آباد میں قتل ہوئے، یا آج میں سن رہا تھا کہ فیصل آباد میں ہارون مسیح اور اس کے والد جناب فاروق مسیح کو انہوں نے پکڑ کے اور کچھ لوگوں نے زور و کوب کیا اور کافی ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ ایسے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہمارا ایک یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے، حکومت وقت سے،
کہ وہ ایسے معاملات میں ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو ایسے واقعات میں ملوث ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ ہو یا پیپلز پارٹی یا اور جماعتیں جو وہاں پہ اس وقت برسر اقتدار ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ان مسیحی بھائیوں کو اور ہندو بھائیوں کو تحفظ فراہم کریں، اور جیسے بھی اس طرح قسم کے واقعات ہیں ان سب کو ان پر کڑی نگاہ کی جائے، اور ایسے لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم، میرا نام جنید طاہر ہے اور میں ابھی نیو یارک میں آیا ہوں ایز اے امیگرینٹ، اور میں یہاں پہ کامن گروپ کمیونٹی میں کافی دیر سے آیا ہوں. فرسٹ ٹائم سب سے ملاقات ہے سارے لوگوں سے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، اور بڑا زبردست کہ پاکستان کے لیے ساری چیزیں ہیں، سب سے ڈسکس ہو رہا ہے اور بہت بہترین، اور سب لوگوں کو جو ہے بڑے اچھے سے انٹرٹین کیا جا رہا ہے. سب ایک دوسرے سے کوئی مائنورٹی ہو یا کوئی وہ ہو، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں کیا ہوا، کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، آزادی ہے، سب بول سکتے ہیں. ایک اچھی بات ہے. ہمارے مشتاق صاحب ماشاءاللہ سے بڑے اچھے، اور وجیج بھائی تو بڑے نائس، اور ساری ہر ایشوز پہ بات ہو رہی ہے پاکستان کے. لگ نہیں رہا کہ میں کوئی پاکستان سے باہر ہوں اور پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ میں جو ہے اپنی اس کمیونٹی کے ساتھ جو ہے بالکل جوائن رہوں گا اور اب کانٹیکٹ میں رہوں گا، ساری چیزیں انشاءاللہ کروں. سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم. آج اس تمام تر اہتمام کے لیے جو آج کامن گراؤنڈ کمیونٹی سروسز نے اہتمام کیا، ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں. اور ساتھ میڈیا سیل کے شاہ صاحب کی جو سربراہی میں آج جتنی بھی کوریج ہو رہی ہے، ہمارا یہ پیغام، ہماری آواز جو ریز کرنے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میرا نام قمر جاوید ہے، چیئرمین کرسچن فیلوشپ سوسائٹی پاکستان اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی مائنارٹی ونگ ہوں. حالات کے مطابق جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ قائد اعظم کے بنائے ہوئے ان 14 نکات میں نہیں ہے. آج کے دور میں جو پاکستان میں مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ 1973 کے آئین میں نہیں ہے. اور یہ سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسلام کے مطابق ایک شعر آپ کی نظر کروں گا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو، کیا انسان بھی ہو؟ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہماری تمام تر مائنارٹیز کے ساتھ انسانیت اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق سلوک نہیں کیا جاتا. جہاں بھی دیکھیں قتل و غارت، اسلام کے نام کی تصویر کو، اس عکس کو، اس سچائی کو مس یوز کر کے اسلام کی بھی غلط تصویر پوری دنیا میں دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی داغ لگتا ہے. اس ہلالی پرچم کے اوپر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے وہ صرف اور صرف باتیں اور انکوائریوں تک محدود ہوتی ہے. ہمیں انصاف مہیا نہیں ہوتا. جب بھی بات کی جاتی ہے کسی بھی مائنارٹی کے، ہندو کو، کرسچن کو، سکھ کو، پارسی کو، کسی بھی غیر مسلم کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو سی 295 کی آڑ میں اس کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ ہر قسم کا سلوک اور ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ اس وقت پاکستان کی مائنارٹیز کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں. ہم سب کے سب میکسیمم غریب لوگ ہیں اور گھروں میں کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کرتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد کیجئے کہ پاکستان کو بنانے کے لیے مائنارٹیز نے ایک ہی نعرہ لگا دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور اس ہلالی پرچم کا حصہ ہیں. اور حصے میں یاد کریں کہ اگر سفید حصہ ہے تو وہ ہماری پہچان ہے. اگر ہمارے آباء و اجداد نے
پاکستان کو بنانے میں رول ادا کیا تو آج ہمیں اس کا کیا جواب ملتا ہے, ہمیں کیا صلہ ملتا ہے. آپ دیکھیے کہ تمام پاکستان کی ہسٹری میں مسیحی اداروں نے ہیلتھ میں کام کیا, آپ کو صحت مہیا کی, آپ کو شعور دیا, زندگی کا جینے کا رنگ دیا تعلیم کے ذریعے سے. اور کیا ان تمام خدمات کے جواب میں ہمارے اداروں کو چھین لیا جائے, ہمارے قبرستانوں کے اوپر قبضہ کر دیا جائے, وہاں حل چلا دیے جاتے ہیں, جہاں کہاں ہمارے بیٹیاں سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, اسپتالوں میں جاب کرتی ہیں, ان کے ساتھ نازیبا الفاظ اور ان کے ساتھ نہایت ان کی عزتوں کو رسوا کرنے کا رویہ استعمال کیا جاتا ہے. حال ہی میں 2 قتل ہوئے, ایک ہندو لڑکا جس کو بغیر کسی حجت کے میڈیا کے بقول, ہم امریکہ میں ہم نے جو میڈیا میں دیکھا سنا اس کے مطابق اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ناحق کسی کا خون اسلام اجازت نہیں دیتا, ناحق کسی کا قتل و غارت اسلام اجازت نہیں دیتا. تو آپ کیسے مسلمان ہیں کہ اسلام کی غلط تصویر آپ دنیا پر دکھاتے ہیں, اسلام کی تشریح کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ اسلام اور پاکستان کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں آپ. افسوس سے پاکستان کی گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر ہر طرح سے کڑی نظر رکھیں اور سخت فیصلہ لیں. آج یہ وقت ہے کہ آپ فیصلہ نہیں لیں گے تو حق اور سچ کا جب نعرہ اٹھے گا تو پھر اس وقت پتھر بھی سچائی کا ساتھ, عدالتوں کو, آرمی کو, ایم پی اے, ایم این اے, چیف منسٹر, گورنر اور پریزیڈنٹ پاکستان, پرائم منسٹر پاکستان اللہ کی عدالت میں جواب دے ہوں گے. آج یہ وقت ہے اپنی قبر, اپنی عقبیت کو سوچیں. یہ دنیا کی عیش و عشرت, یہ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں, ان کا جواب اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا آپ کو. آج ایک اور بات میں آپ سے یہ اسپیشل کہنا چاہوں گا کہ 1971 اور 72 میں کرسچن ادارے, مختلف سکول, کالجز اور ہسپتال نیشنلائز ہو گئے, اور جب وہ نیشنلائز ہوئے تو ایک ایڈورڈز کالج جو پشاور میں ہے وہ نیشنلائز نہیں ہوا. اس وقت کی کابینہ اور وہاں کی گورنمنٹ نے اس وقت کرسچنوں کا ساتھ دیا. انہوں نے کہا ان لوگوں نے خدمت کی ہے اور یہ مالک ہے اس ادارے کے, اور 125 سال آج گزر گئے ہیں. وہ ایڈورڈز کالج کرسچن مشنریوں نے خریدا, زمین کو خرید کے اس پر جگہ بنا کر چرچ آف پاکستان کے انڈر آج وہ چلتا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی کرین کے پی کے لوگ وہاں سے پڑھ کے آج جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں وہ اسی کالج کو غصب کرنے کے چکر میں ہیں, اسی کالج کو دبا کر گورنمنٹ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. یہ اس چیز کی بڑی افسوس کی بات ہے کہ کیوں نہ جو پاکستان کا معیار بلند کرنے والا ادارہ ہے آپ اس پر کڑی نظر رکھیں, اور جو جائیداد بھی کرسچن لوگوں کی ہے, جائیداد بھی چرچ کی ہے, آپ اس کو کس طرح قبضہ کرنے کے لیے, اس کو کس طرح ہتھیانے کے لیے پروگرام بناتے ہیں. اور اس کو بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ 2 مرتبہ سپریم کورٹ تک گئے, لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا یہ کالج گورنمنٹ کا نہیں اور نہ ہی پرائیویٹ ہے. لیکن اگلا فکرہ انہوں نے بھی روک لیا کہ یہ ملکیت و چرچ آف پاکستان کی ہے, جس کی وجہ سے آج تک وہ کالج ہم سے چھینا جا رہا ہے. اور کے پی کے کی گورنمنٹ, اور افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے الیکشن سے پہلے بشپ ہمفری صاحب سے وعدہ کیا کہ شاہ فرمان گورنر پی ٹی آئی کے, انہوں نے یہ جو آپ کے لیے مسائل کھڑے کیے, میں آؤں گا تو یہ کالج واپس آپ کو دے دوں گا. آپ فکر نہ کریں, میں آپ کی اس کرسچن کمیونٹی کی جائیداد کو ضائع نہیں ہونے دوں گا, آپ کو واپس دے دوں گا. یاد رہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب اپنے پچھلے ٹرنیور میں انہوں نے اس کالج کو یونیورسٹی کا عہدہ دینے کا اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈ بھی منظور کر دیا. اور جب فنڈ منظور ہونے کے ٹائم آیا, اتفاق ایسا ہوا کہ زرداری صاحب کا ٹرنیور ختم ہو گیا اور وہ کیس آج تک وہیں پڑا ہوا ہے. میں اس وقت سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب کے والد صاحب بھی ہیں اور پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے تاکہ وہ جس عزم کو, جس شوق کو, جس خلوص کو لے کر اس عہدہ پر برجما ہے, خداوند ان کی صحت عطا فرمائے کہ وہ
इस पाकिस्तान को बेहतर तरीके से चलाएं और अपने उस वादे को याद करें जो उन्होंने चर्च ऑफ पाकिस्तान का वादा किया। मैं इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाता हूं और उसके साथ फंड भी उन्होंने अप्रूव किया। मेहरबानी करके मेरी ये दरख्वास्त उन तक पहुंचाई जाए मीडिया के जरिए कि उस बात को याद करते हुए गवर्नर साहब को ये मैसेज दें कि मेहरबानी करके एडवर्ड्स कॉलेज चर्च ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया जाए और पूरे इख्तियार और जोर के साथ दिया जाए। और आइंदा ये हदायत प्रेसिडेंट साहब जारी करें कि किसी भी वक्त इस चर्च के इदारे को चर्च से छीना नहीं बल्कि इसकी मदद करके इनके हर तरह से मुआवनत की जाए। मैं इस बात को ये बात फिर कहूंगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, अगरचे अमेरिका में रहते हैं, लेकिन हमारी हमदर्दियां, हमारा खून, हमारे बुजुर्गों की कब्रें सब वहां हैं। सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान की खूबसूरत और बेहतर तस्वीर बनाएं। इंशाल्लाह हमारी हर तरह से मदद और कुर्बानियां साथ रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज न्यूयॉर्क में बैनुल मज़ाहिब का एक जामिया जो है ये इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया गया है। इसमें हिंदू कम्युनिटी भी शामिल है, क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुसलमान। जनाब बाबा मुश्ताक अहमद कम्बो की क़यादत में ये काम एक अरसे से जारी और सारी है, जहाँ पे हमने कमज़ोरियाँ बयान की पाकिस्तान में, जो कि मिनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मगर ये जिस बैनुल अक़वामी शहर में हम रहते हैं, यहाँ पे एक अक़वाम मुत्तहिदा नामी इदारा भी है जो कि इन तमाम मज़ाहिब को आपस में जोड़ने और तमाम कौमों को आपस में एक करने का पाबंद है। उसके कवानीन भी हैं, उस पर अरबों डॉलर सालाना ख़र्चा भी है। तमाम मुल्कों के जो है नुमाइंदे वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। मगर अफसोस की बात है कि ऐसे इदारे होने के बावजूद दुनिया भर में माइनॉरिटीज़ पे और तमाम जो मज़ाहिब हैं बहुत सारे, उनमें मुसलमान भी शामिल हैं। आपने देखा हमने इंडिविजुअल की बात की, मगर मैं यहाँ पे 50-60 हज़ार मुसलमानों के कत्ल गारत की भी बात करूँगा जो इसी गुज़श्ता साल में आपके सामने आए। फ़लस्तीन के लोग भी इंसान हैं जिन पे आज भी जो हो रहा है, क्या आप सब इसकी कोई तायद भी करता है, कोई इसको अच्छाई बयान करता है या इसकी मज़म्मत करते हैं? तो ये भी रुकना चाहिए। ये अक़वाम मुत्तहिदा और इस तरह के बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो बड़ी कौमें हैं, बड़ी हुकूमतें हैं, ये मुतहरिक हों। ये हमारा आज का पैगाम है पाक वतन का। और तमाम यहाँ पे जो हाज़रीन हैं और जो इसके कायदीन हैं यहाँ पे, ये इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि दुनिया भर में अमन के लिए मज़ाहिब को आगे आना चाहिए। छोटे लीडर हों, बड़े लीडर हों, इन तमाम को मुतहरिक होकर ऐसे कामों को रोकना चाहिए। अल्लाह।